بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا میزبان طلحہ عدنان نارو حاضر خدمت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس لیے میرا گاؤں دوڑ میں ہارا کہ جو بھاگ سکتے تھے بے ساکیاں بنا رہے تھے۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو لوگ سہاروں کے ہی بلبوتے پر جینا سیکھ لیتے ہیں تو وہ پھر زندگی میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ کسی کا سہارا بنتے ہیں ان کا پھر اللہ بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ آج ایسی ہی کہانی میں کچھ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ پروفیسر شزا صاحبہ موجود ہیں، جو ایک پروفیسر ہوا کرتی تھی۔ ان کی جب بیٹی ہوئی، وہ ان کو جس کو ہم اسپیشل کڈ کہتے ہیں، وہ اسپیشل کڈ تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اور اس طرح کے جو دوسرے بچے ہوں گے ان کا میں سہارا بنوں گی۔ تو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن شروع کی جہاں پر جتنے بھی تقریباً جس کو ہم ڈم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، جو کہ سکولوں میں پڑھ نہیں سکتے، سکولوں سے بھی مار کھا کر باہر نکل جاتے ہیں، گھر والوں سے کے بھی دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ اپنے فاؤنڈیشن میں پڑھاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ جب جو کوئی سہارا بنتا ہے اللہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو ان کی جو اپنی بیٹی تھی اسپیشل کڈ تھی، نہ وہ بات کرتی تھی نہ وہ سنتی تھی، جہاں پر بیٹھ گئی وہیں پر بیٹھی رہتی تھی ایک ہی جگہ پر۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی ریکوری کی طرف آنا شروع ہو گئیں، وہ بھی صحت یاب ہو گئیں۔ باقی جو کہانی ہے وہ انہی سے چل کے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا کچھ بتائیں اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں، کس طرح شروع کی، کب سے شروع کی؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازنا ہوتا ہے اور کچھ سوچ ڈالنی ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ بیٹی تھی چھوٹی، ویسے تو ماشاءاللہ میں میتھ کی پروفیسر تھی، 20-22 سال سے ورکنگ کر ہی رہی تھی، لیکن جب بیٹی ہوئی وہ اسپیشل تھی، لا علاج تھی، 1 سال 1.5 سال 2 سال بڑی پریشانی کے کاٹے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح کروایا جائے، اور جب جاتے تھے ڈاکٹر بڑا ڈسہارٹ کر دیتے تھے، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ اور اپنے بڑے جو ہمارے سینئر گزرے ہیں پاکستان کے بڑے نامور قائد اعظم علامہ اقبال وغیرہ، پھر آج کل ماشاءاللہ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھے موٹیویشن اسپیکر ہیں، بہت کچھ گائیڈ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اثر ہی نہیں لیتے کسی چیز کا۔ تو جب اپنے دل پہ چوٹ لگتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹی کے حوالے سے جب میرے دل کو لگی تو مجھے لوگوں کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہوئی، پھر جو ہے اس تکلیف کو محسوس ہوتے میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لے سکوں، کرم لے سکوں، اور دعائیں کسی کی لے سکوں۔ تو میں نے کہا اپنی تو زندگی جیسی گزرنی تھی اچھی گزر گئی، لیکن اب کچھ ایسا کام کر جائیں جو بیٹی کے لیے بھی جو بیٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہو، معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو، کیونکہ میں بیٹی کی تکلیف سے گزر رہی تھی تو بہت سارے پیرنٹس اور بھی گزر رہے ہوں گے۔ تو میں نے فاؤنڈیشن کا آغاز کیا 2011 میں، جب میں ڈاکٹروں نے جو ہے بیٹی کو ٹریٹمنٹ سے انکار کر دیا تو میں نے اس کی بنیاد رکھی، یہ سوچ کے کہ شاید غریبوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے معجزے کر دیتے ہیں۔ تو میں نے مستحق اور غریب یتیم بچوں کے لیے گھر کے ایک کمرے میں سٹارٹ کیا تھا، میرا رینٹ پہ میں رہتی تھی، لیکن میں نے اپنے گھر کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے، اپنا گھر بھی دے دے گا، بچی کو علاج بھی کروا دے گا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ بیٹی میری اپنے پاؤں پہ چل رہی ہے اور اچھی جو ہے وہ صحت یاب ہے، ابھی اس کی سپیچ نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مزید کرم جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ تو فاؤنڈیشن کا آغاز بیسیکلی اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ غریبوں کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دعائیں ملے اور بیماروں کو شفا مل جائے، تو سو ایسے ہی ہوا۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ نے کہا مستحق بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسپیشل کڈ جو ہوتے ہیں، تو اسپیشل کڈ نہیں ہے، یہ کس طرح کے بچے آپ کے پاس آ کے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، میری بیٹی اسپیشل ہے، لیکن یہ ہمارا اسکول اسپیشل کے لیے نہیں ہے۔ بیٹی اسپیشل ہے، اس کو علاج کے لیے ان بچوں کو ہم نے کام کروایا، اور یہ وہ بچے ہیں جو گھروں میں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بہت زیادہ مارتے ہیں، پڑھتے نہیں ہو، تو 2-3 بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی ایک میں سے ایسا ہوتا ہے، پھر اسکول والے جو ہے وہ بڑا تنگ کرتے ہیں کہ آپ فیل ہوتے ہو بار بار، آپ پڑھ نہیں سکتے، بچے باغی ہو کے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر ان کو کام پہ ڈال دیا جاتا ہے، پڑھائی سے جو ہے وہ ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ہم ان بچوں کو، اور چونکہ یہ غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم واپڈا ٹاؤن میں ہماری فاؤنڈیشن ہے، تو واپڈا ٹاؤن کے جتنے گارڈز، مالی، کام والیاں، یہ جو طبقہ ہے نا، ہم اس سارے کو کور کرتے ہیں تاکہ یہ بچے کچھ اپنے پاؤں پہ سیٹل ہوں اور اپنے پیرنٹس کا سہارا بن سکیں، ان میں اسپیشلی یہ والے بچے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ نے بتایا کہ آپ نے شروع میں اپنے گھر کے کمرے سے فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، اور وہ مکان بھی جو تھا وہ کرائے کا تھا، تو آپ کو کچھ مشکلات بھی ہوئیں مکان مالک کی طرف سے، یا کچھ اور مشکلات؟
جی وہ مشکلات تو ناقابل بیان ہیں، جتنی سخت ہم نے مشکلات کا سامنا کیا. ایک کمرے سے سٹارٹ کیا تھا، آج ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے ہیں اور پوری بلڈنگ میں جو ہے یہ فاؤنڈیشن آج رن ہو رہی ہے. لیکن جن مشکلات سے ہم گزر کے آئے ہیں ان مشکلات سے لڑنا ہر عورت کے بس میں نہیں ہوتا. مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ کے چنا ہوگا، اور میرے چونکہ بیٹی چھوٹی تھی، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی جب میں نے فاؤنڈیشن سٹارٹ کی اس سے پہلے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ساری مشکلات کے لیے اتنا اسٹرانگ کیا کہ میں دوسروں کے لیے اگزامپل بن سکوں، تاکہ مجھ سے جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں. کسی ایک کو اللہ نے چننا ہوتا ہے. تو مشکلات تو میری انتہا کی آئیں. مالک مکان آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور اگر وہ ایکسپلین کیا جائے تو شاید آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس طرح کے نیک کام کرنے میں زیادہ مشکلات آتی ہیں. ایون کہ مالک مکان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ختم کروا دیا جائے، یعنی یہ نیکی کے کام کو ختم ہی کروا دیا جائے. تو میں یہاں تک کیسے پہنچتی ہوں یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے یہاں پر فاؤنڈیشن بنائی ہے، ٹیچرز بھی رکھی ہیں اور بھی اخراجات ہیں، تو یہ سارا ایک فاؤنڈیشن ہے، ظاہر بچوں سے فیسیں تو لیتی نہیں ہے، تو اگر کوئی اور نیکی کے اس کام میں آپ کا ساتھ دینا چاہے تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ساتھ دینا چاہے ضرور دے سکتا ہے، لیکن جو بھی ساتھ دے ہم اس کی ویریفیکیشن پوری کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہ کہ میرا بزنس ہے، یہ میری بیٹی کے نام پہ ہے، اور میں ماشاءاللہ خود پورا دن ورکنگ کرتی ہوں. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جو پروفیسر شیزا کے نام سے ہے، اس کی ہم نے بنیاد ہی اسی بیس پہ رکھی تھی کہ ہم نے اپنے فاؤنڈیشن پہ اس کو لگانا ہے. تو میں خود سروائیو کرتی ہوں اور اپنے بھی ہاتھ پہ جو ہے فاؤنڈیشن کو چلاتی ہوں. جو فاؤنڈیشن پہ سپورٹ کرنا چاہے وہ پہلے آئے، فاؤنڈیشن کو چیک کرے، اپنی سیٹسفیکشن پوری کرے اور ہمیں بھی سیٹسفیکشن پوری کروائے، تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی غلط کام نہ کر سکیں اور میری بیٹی کو اس سے نقصان نہ پہنچے. اچھا ان والدین کے نام کچھ پیغام دے دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل کڈ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کا تو ان کے ساتھ لگاؤ تھا، محبت تھا، اکثر ہوتے ہیں جو اپنے اس بچے کو دھتکار دیتے ہیں یا نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی پیغام آپ دیں؟ بالکل زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں. اسپیشل بچوں کو تو بالکل بھی ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا، پیرنٹس نہیں کرتے، سسرال والے نہیں کرتے، فیملی والے نہیں کرتے. اور میں نے یہ فاؤنڈیشن کا آغاز کر کے اگزامپل ہی اس لیے بنائی تھی کہ اسپیشل کٹ کو اپنے سینے سے لگائیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بہت کچھ نوازتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہیں. تو تمام پیرنٹس سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ وہ ان بچوں کو نہ دھتکاریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا ہے کہ ہم اپنی پرورش کو کس طرح کرتے ہیں اور ان کو کس طرح ان کے ساتھ سروائیو کرتے ہیں. یہ امتحان ہے میرا اور ہم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. تو میں نے بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے یہ چیز کو اسپیشل اسی لیے کیا تاکہ آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر دسترخوان کا بھی نظام مکمل طور پر نظام ہے یہاں پر پورا، اور خواتین کو بھی کچھ اسپیشل کورسز ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، دسترخوان کا آغاز ہم نے کرونا میں کیا تھا. وہ اسپیشل میرے محسن استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب، ان کا ہم نے جو ہے وہ ایک لیکچر سنا تھا. ان کا ایک کال تھا کہ آپ اپنی آمدنی کا جو ہے 50% حصہ غریبوں میں بانٹیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل دیتے ہیں. ہم نے یہ کرونا میں سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وسائل اتنے اچھے کر دیے کہ ہم نے 35 بچوں سے کام شروع کیا تھا. آج تقریباً 90 اور 100 کے قریب بچے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یابی دی ہے اور میں یہ بچوں کا کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہوں. رات کو کروں صبح کروں لیکن خود تیار کرتی ہوں. اور خواتین کے حوالے سے میں اسپیشل ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خواتین جو مستحق ہوتی ہیں یا بیوہ ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ہمت چھوڑ دیتی ہیں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے بعد جن مشکلات کا سامنا کیا ان کو دیکھتے ہوئے میں نے خواتین کے لیے ووکیشنل کا انتظام کیا تھا تاکہ وہ بھی اسٹرانگ مجھے دیکھ کے اسٹرانگ ہو جائیں. میری ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ضرور لیں. ہم ان کے لیے سلائی کا انتظام کرتے ہیں، بیوٹیشین کا کرتے ہیں، کمپیوٹر کا کرتے ہیں. وہ آئیں، اپنا ہنر سیکھیں اور اپنے آپ کو اسٹیبل کریں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اس ڈیزرونگ طبقے کو جو ہے ہم کور اپ کر سکیں، مستحق بچوں کو، ان چھپے ہوئے طبقے کو جو کہ پڑھانا چاہتے ہیں، مالی لوگ گارڈ یا اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اپنی انکم کی وجہ سے
वसाइल की वजह से नहीं पढ़ा पाते। हम चाहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, ज़्यादा ब्रांचेस बनाएं और उन ख़वातीन को जो दिल छोड़ देती हैं, मजबूरियों में घर बैठ जाती हैं, हम उनके लिए सपोर्ट का ज़रिया बने और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फैसिलिटी पैदा करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इनका नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। इसके अलावा इनका वाटर टाउन में इनकी फाउंडेशन भी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ईमान फातिमा के नाम से फाउंडेशन का नाम है, इनकी बेटी का नाम है। इनका नंबर भी मैं फिर से बता रहा हूँ, इनका स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप भी इस नेकी के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके, इस फाउंडेशन का विजिट करके, आप प्रोफेसर शिदा से मुलाकात करके आप इनकी फाउंडेशन के अंदर आगे बढ़ाने में, इसको और कामयाब करने में आप इनका साथ दे सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।